ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. علماء کرام، سادات اعظام اور میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رب ذوالجلال ہم سب کی اس محفل میں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. جو قرآن مجید کے الفاظ اس فقیر ناچیز نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، ان قرآنی الفاظ کے اندر رب کائنات نے اپنے برگزیدہ بندوں کی شان بیان فرمائی. مالک الملک ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں فوجدا، بس انہوں نے پا لیا عبدا من عبادنا، ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو انہوں نے پا لیا، ڈھونڈ لیا. وہ بندہ کون تھا؟ آتیناہ رحمۃ من عندنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی تھی. وعلمناہ، اور ہم نے اس کو علم سکھایا تھا. من لدنا علما، وہ ایسا علم تھا جو ہم نے اپنی طرف سے اسے علم سکھایا. یہ اس آیت کے لفظی ترجمے کے الفاظ ہیں. اب اس آیت کریمہ کے اندر جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے نوازے ہوئے اللہ کے پیارے بندے تھے. اس آیت کریمہ کے اندر ان دو مقدس شخصیات کا ذکر ہے. ہوا یوں کہ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کے اندر وعظ فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، اور ایسی لاجواب تقریر فرمائی کہ لوگ اش کر اٹھے. عرض کی کہ حضرت آپ نے تو آج ایسے علمی دریا بہا دیے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پورے عالم میں آپ جیسا اس وقت کوئی عالم نہیں ہوگا، آپ جیسا کوئی علم رکھنے والا اس وقت دنیا میں نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ میرے جیسا اس وقت پورے عالم پر کوئی عالم نہیں. تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کو میں نے اتنا علم دیا ہے اور ایسا علم دیا ہے کہ جو تیرے پاس بھی وہ علم نہیں ہے. تو اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے گزارش کی کہ میرے مولا، اے میرے رب، میں چاہتا ہوں تیرے اس بندے کا دیدار کروں، میں
بندے کو ڈھونڈ لوں اور اس کی صحبت میں جا کر میں علم سیکھوں۔ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ایڈریس دی، بھئی مجھے ایڈریس معلوم ہوگی تو میں اس مسجد میں پہنچوں گا نا، اگر مجھے پتہ معلوم نہ ہو تو اتنا بڑا کراچی کا شہر ہے، میرے کو زندگی ڈھونڈتے گزر جائے گی، منزل پہ نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تو منزل پہ پہنچنے کے لیے ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے مولا مجھے اس کا پتہ بتا دے، اس کی ایڈریس بتا دے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ مچھلی کو پکا لے، مسالے لگا کر مچھلی کو پکا کر تل کر تیار کر کے اٹھا کے لے جا، جہاں پر یہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں میرا بندہ مل جائے۔ ایڈریس کیا بتائی؟ ایڈریس کیا بتائی؟ پتا کیا دیا؟ کوئی زنا، کوئی تانتا، کوئی پوسٹ آفس نہیں بتائی۔ ایڈریس اور پتا یہ بتایا کہ جہاں پر موت زندگی میں بدل جائے، جہاں پر مردہ چیز کو زندگی مل جائے وہاں میرا بندہ مل جائے۔ دیکھیں آج بعض لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے تم کہتے ہو ولی پیر بزرگ کیا دیکھا ہے، کیوں جاتے ہو ولیوں کے پاس، کیا ملتا ہے ولیوں کے پاس، کیا دیکھا ہے تم نے ان کے پاس؟ آؤ میں آپ کو اللہ کے قرآن سے بتا رہا ہوں۔ ہم اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، ان کے پاس کیا ملتا ہے، وہ کیا چیز ہے جو اور جگہ نہیں ملتی، وہ اللہ والوں کے پاس ملتی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو جو پتہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو پتہ بتایا، وہ پتہ کیا تھا کہ جہاں پر مردہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں میرا بندہ مل جائے گا۔ سمجھو جائے مردہ سمجھو کیونکہ یہ کنر میں جواب اپنے صدیق نے بیان کیا۔ اب یہ میری تقریر ہو جائے گی کھچڑی، کچھ اردو کچھ سندھی۔ سبحان اللہ۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے پتہ حاصل کر لیا تو مچھلی کو بھونا، بھنی ہوئی مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھ لی، اور اپنا ساتھی تھا، اس کا نام تھا حضرت یوشع بن نون، حضرت سیدنا یوشع بن نون۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے اولو العزم رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے ساتھ جو جا رہے ہیں حضرت یوشع بن نون، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اب دو نبی چل پڑے اس بندے سے ملنے کے لیے جس کے لیے اصل روایت یہ ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں بنی ہے، اور ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ وہ نبی ہے، لیکن وہ نبی والی روایت ضعیف ہے۔ جو اصل روایت ہے کہ حضرت خضر وہ نبی نہیں بلکہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں۔ تو دو نبی ایک ولی کا درشن کرنے کے لیے، ایک ولی کا دیدار کرنے کے لیے، ایک ولی کی زیارت کے لیے، ایک ولی کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، ایک ولی سے علم حاصل کرنے کے لیے، استفادہ کرنے کے لیے اب دو پیغمبر چل پڑے۔ وہ جگہ جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ ترکی میں، ترکی کا جو مشرقی علاقہ ہے جو ملک شام سے سرحد ملتی ہے، وہاں پر انطاکیہ کا شہر ہے۔ انطاکیہ کے شہر سے تقریباً 22 کلومیٹر ساحل سمندر پر وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے زیارت کروں، میں خود وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں جہاں پر حضرت موسیٰ
فرمایا کہ اس قال موسیٰ نے فتح لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، میں تب تک واپس نہیں لوٹوں گا جب تک وہ دونوں بحروں دونوں دریاؤں کے ملنے والی جگہ پر جاؤں جہاں پر مجھے وہ اللہ کا ولی اپنا دیدار کرائے گا، چاہے مجھے زندگی پر تلاش کرنی پڑے، ڈھونڈتا رہوں گا لیکن واپس نہیں لوٹوں گا جب تک اس کا دیدار نہ کروں۔ پھر دونوں اللہ کے پیارے چلتے چلتے سفر کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر تھا، اس پتھر کا سہانہ لگا کر آپ بیٹھ گئے، آرام آ گیا، آپ نیند آ گئی تو حضرت یوشع بن نون جاگ رہے تھے، اچانک کیا دیکھا کہ وہ جو مچھلی بھونی ہوئی تلی ہوئی جس کو مسالے لگے ہوئے تھے وہ مچھلی اچانک زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور عجب اس سے عجب بات یہ تھی کہ وہ مچھلی جب پانی میں گئی نا تو پانی کی عادت ہے اس میں کوئی چیز ڈالو تو پانی کو وہ چیز چیرتی جاتی ہے، پیچھے سے پانی آپس میں ملتا جاتا ہے، ہے نہیں؟ مثلا یہ ڈنڈا اٹھاؤ پانی میں زور سے مارو تو پانی کو چیرتا ہوا ڈنڈا جائے گا اور پیچھے سے پانی آپس میں ملتا ہوا جائے گا، ایسے ہی ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ لیکن یہ مچھلی عجیب تھی کہ وہ جیسے پانی میں جا رہی تھی تو پانی میں غار بنا کر جا رہی تھی، وہ پانی پیچھے سے مل نہیں رہا تھا، وہ پانی کے اندر ایک سرنگ بناتی ہوئی جا رہی تھی۔ اتنا عجیب واقعہ حضرت یوشع نے دیکھا، لیکن جب حضرت موسیٰ اٹھے تو اس کو بتانا ہی بھول گئے۔ اور قرآن فرماتا ہے وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وہ خود نہیں بھولے تھے، شیطان نے بھلا دیا وہ بات، وہ معاملہ، وہ مچھلی کا زندہ ہونا شیطان نے بھلا دیا، جو جس مقصد کے لیے آئے تھے اس ولی کے جہاں پر ملاقات ہونی تھی۔ تو یہ معلوم ہوا قرآن سے کہ جہاں ولیوں کے بسیرے ہوتے ہیں، جہاں ان کے آستانے ہوتے ہیں تو آس پاس میں ہیں، سمجھ تو گئے ہو گئے، وہ بھلانے والے، پھٹکانے والے، درخانے والے، دور ہٹانے والا، جہاں پر آستانہ ہوتا ہے نا فقیروں کا، درویشوں کا، وہاں آس پاس آپ دیکھیں گے تو پھٹکانے والے لوگ بھی موجود ہوا کرتے ہیں۔ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، یہ بھولنا خود نہیں ہوا تھا، شیطان نے بھلا دیا تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، چل پڑے، آگے چلے، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی تلاش میں جب آگے چلے تو حضرت یوشع سے فرمایا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یوشع وہ اپنا کھانا تو نکالو، یار بڑا تھک گئے ہیں، اس سفر میں تھک گئے ہیں، اتنا چلے تھکے نہیں تھے، لیکن جب منزل سے آگے گئے تو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جب ولیوں کے پاس جاؤ تو تھکن نہیں ہوتی، جب آگے تجاوز کر جاؤ پھر تھکن محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کھانا تو نکالو کہ ہمیں بڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو حضرت یوشع عرض کرنے لگے کہ میرے پیارے موسیٰ، میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا، وہ جہاں پر آپ پتھر سے تکیہ لگا کر سوئے تھے نا تو مچھلی تو وہاں پر زندہ ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ اے یوشع کیوں نہیں بتایا؟ میں تو اسی جگہ کی تلاش میں تھا، مجھے تو ایڈریس ہی یہی ملی تھی کہ جہاں پر مردہ چیز کو زندگی مل جاتی ہے وہاں پر اللہ کا ولی مل جاتا ہے۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا،
پھر اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس پلٹے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے یوشع تو نے کیوں نہیں بتایا؟ یہی تو ہماری منزل تھی جہاں پر مجھے اس ولی کا درشن ہونا ہے، اس کی زیارت کرنی ہے. اب واپس آئے، جب اس جگہ پہنچے، کون سی جگہ؟ بولو کون سی جگہ؟ جہاں پر مردہ مچھلی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ پیران پیر محبوب سبحانی نے کس طرح تم کہتے ہو یار یہ تو جھوٹے بابا کے بیان کرتے ہو، جھوٹی کرامتیں بیان کرتے ہو. وہ 12 سال کا بیڑا، وہ لوگ مر گئے، پانی میں گل گئے، وہ کس طرح زندہ ہوتے؟ یہ قرآن فرما رہے، ہم نہیں کہتے. اگر بنی اسرائیل کا ولی جہاں پر رہتا ہے تب نہیں کیا تھا، اس مچھلی پر بھوک نہیں ڈالی تھی حضرت خضر نے، اس آستانے کے ارد گرد وہ رحمتیں، وہ برکتیں ہوتی ہیں کہ موت زندگی میں بدل جاتی ہے. تو اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس پلٹے. جب اس جگہ پہنچے جہاں پر مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، جب وہاں پہنچے فوجدا، پس انہوں نے پا لیا. وجدا، پا لیا. پانا اس کو نصیب ہوتا ہے من جہد وجد، جو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے. کامل یوں نہیں مل جاتے، کاملوں کی تلاش کرنی پڑتی ہے. کراچی والوں، گودرا والوں، کامل مرشد چاہیے تو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنی پڑتی ہے. پھر وہاں پر رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، تھکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، اور وہاں سے ہٹانے والا وہ ازلی دشمن بھی آجو باجو میں. فوجدا، بس انہوں نے پا لیا، دیکھ لیا، ڈھونڈ لیا، تلاش کر لیا. اب دم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو. بولو بندے تو سارے بندے ہیں نا، کراچی سارا بندوں سے بھرا ہوا ہے. بولو سارا جہان انسانوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اب دم من عبادنا. توجہ ہے میری طرف؟ دیکھیں نا حضرت کیا اس میں گرامی آپ کا؟ محمد فیصل. مثلا یہ مسجد ساری بھری ہوئی ہے، لیکن میں محمد فیصل کو میں چنتا ہوں، میں ان کو پسند کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ محمد فیصل مجھے بڑا پسند ہے. اب اس کو میں اپنی طرف سے سبحان اللہ مثال ہوتی ہے بات کو سمجھانے کے لیے. دیکھیں نا مسجد تو ساری بھری ہوئی ہے، لیکن میرا دل جس کو مانے، جس کو میرا دل کرے نا، ہر ایک کو 500 نہیں دوں گا. یہ میرے مرید بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے، وہ بھی کہیں گے یار مرید تو ہم ساری بیٹھے 500 دے دیں گے، کیسے آپ کو؟ یہ تو میرا دل ہے نا. یہ تو اس رب کی چاہت ہے. ولی ہر کوئی نہیں بنتا، ولی ہر کوئی نہیں بنتا، یہ اس کی چاہت ہوتی ہے. وہ لوگوں میں سے چنتا ہے، پسند کرتا ہے. اب دم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، وہ چنا ہوا بندہ، وہ چون دیا تو مانو، چون دیا. اب دیکھیں نا عمران خان وہ ایجوکیشن کر رہا ہے کہ انتخاب ہو، چناؤ ہو. چناؤ ہوتا ہے نا، آپ کے گودرا میں بھی چناؤ ہوتا ہے، تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن چنا ایک کو جاتا ہے. جس کو آپ چنتے ہیں نا، جس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ ایم پی اے بنتا ہے، وہ ایم ایل اے بنتا ہے.
میرے دوستوں کو چنا ہوا، ایک ہوتے ہیں چنے ہوئے بندے، دوسرے ہوتے ہیں سارے عام لوگ، دوسرے چنے ہوئے بندے۔ تو میرے دوستوں اللہ نے فرمایا کہ اب دمنی باتنا، بندے تو سارے بندے ہیں لیکن ان میں سے میں کسی کو چن لیتا ہوں، جس کو اللہ چنے۔ بولو تمہارے چنے ہوئے نا 4 سال بھی پورے نہیں کرتے، تم ان کو پکڑ کے کام سے باہر پھینک دیتے ہیں، وہ ڈائری اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ یہ تمہارے چنے ہوئے ہیں، لیکن جس کو اللہ چنتا ہے ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے اس کے بال کو پیتا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عام نہیں، یہ خاص ہے، یہ تیرا چنا نہیں، یہ اللہ کا چنا ہے۔ میری طرف توجہ کریں، کبھی ایک چھوٹی سی مثال دینی پڑتی ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مچھر کی مثال بھی دی ہے، مکڑی کی مثال بھی دی ہے، تو مثال ہوتی ہے بات سمجھانے کے لیے۔ ہمارے ماضی قریب میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، بڑے پاورفل وزیر اعظم تھے۔ ایک مرتبہ اس کا اصل شہر جو لاڑکانہ ہے نا، لاڑکانہ میں اس نے پورے پاکستان کے بیوروکریٹ جو ہے نا ان سب کو بلایا، اپنے وزیر، مشیر، سیکریٹری، چاروں صوبوں سے سب کو بلا لیا۔ کوئی میٹنگ تھی، کوئی بات کرنی تھی، کوئی صلاح مشورہ کرنا تھا، سب کو بلا لیا۔ اب وہ بڑا حال تھا، اس میں سارے آفیسر، وزیر، مشیر سب بیٹھے ہوئے، ایک بندے کو یوں باہر سے پکڑا اور اس کو اندر کمرے میں لے گیا، حال میں سے چھوٹا کمرہ تھا، اس کو اندر لے گیا، بس 2 منٹ میں واپس آ گئے۔ اس کو اندر لے کے بولا کام تو کوئی نہیں، لیکن یہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوئے نا، ان کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ تو میرا کتنا پیارا۔ اس کو بس 2 منٹ اندر لے گیا، باہر لے آیا۔ اب سارے افسر چنے گویاں کرنے لگے، یار یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا پیارا آدمی ہے، یہ تو بڑا، اتنے سارے آفیسر ادھر بیٹھے ہوئے، اس کو اندر لے گیا۔ اور صبح کو وہ کسی کو بھی فون کرتا ہے کہ میں فلاں بول رہا ہوں، حاضر ہوں، حکم چاہیے، کیا کام کرنا ہے، اسی وقت کلاس ہوتا ہے۔ پورے پاکستان میں اس کا فون کام کرتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ عام بندہ نہیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا چنا ہوا۔ توجہ ہے؟ دیکھیں ایک وزیر اعظم نے ایک بندے کو صرف 2 منٹ کے لیے اپنی خلوت میں بلا لیا، اپنی خلوت میں بلا لیا۔ سارے افسروں نے دیکھا اور وہ کہنے لگے کہ یہ عام نہیں، یہ خاص ہے، جس کو فون کرتا ہے اس کا کام وہیں پہ ہو جاتا ہے۔ اب جو بندے جن کو اللہ چن لے، جن کی راتیں خلوتوں میں اپنے رب کے ذکر میں گزرتے ہیں، آپ تو سوتے ہیں نا، یہ اللہ والے بستر کو چھوڑ کے مصلے پہ بیٹھتے، ہماری راتیں تکیوں پر گزرتی ہیں، ان کی راتیں مصلے پر پیشانی اللہ کے حضور جھکاتے ہیں۔ ہماری آنکھیں نیند سے بھری ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں عشق الہی میں رونے والی آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ عام لوگ ہوں گے؟ یہ کوئی عام لوگ ہوں گے جو خلوتوں میں اپنے رب کے پاس جاتے ہیں، اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پوری راتیں وہ سجدوں میں اور قیاموں میں گزار دیتے ہیں۔ یہ عام لوگ نہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے۔ بات سمجھے؟ فوجدا عبدا من عبادنا، بس انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے، بندے تو سارے بندے ہیں لیکن ہمارا بندہ۔ دیکھیں یہ گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، کوئی فرق بھی ہے یا نہیں؟
بھائی گودرا میں لاکھوں گھر ہیں، لیکن آپ ہر ایک کو اپنا گھر نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں میرا گھر یہ ہے۔ اب حکیم صاحب ہمیں لے گئے اپنے گھر، وہاں پہ ہماری ضیافت کی، کھانا کھلایا۔ اپنا گھر اپنا اپنا ہوتا ہے۔ یہ بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ گھر ہے، یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہ دوست ہے، یہ ولی اللہ اللہ کا ولی ہے، یہ عام دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ کوئی فرق سمجھے میں آیا یا نہیں آیا؟ اب دم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، کوئی چنا ہوا بندہ۔ اب دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے نا، اس کے وجود میں، اس کے لباس میں، اس کے قدموں میں، اس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ خصوصی رحمتیں اور برکتیں۔ وہ کس طرح؟ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ اب دم میں عبادنا آتینا ہو، جس کو ہم نے عطا کیا، آتینا ہو رحمتن من عندنا، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دی، وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے علم بھی عطا کیا۔ جس کو اللہ اپنا ولی بناتا ہے، دو باتیں بطور خاص اس کو عطا کی جاتی ہیں، ایک رحمت، ایک علم۔ بولو، ایک رحمت، ایک علم۔ جس کو اللہ خاص رحمت دیتا ہے نا، جب وہ بولتا ہے تو اس کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے، جب وہ نگاہ اٹھاتا ہے تو اس کے آنکھوں میں تاثیر ہوتی ہے، جب وہ چلتا ہے تو اس کے قدموں میں تاثیر ہوتی ہے، جس جگہ پر وہ قدم رکھتا ہے اس زمین میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس گھر میں وہ بلی بیٹھتا ہے اس گھر میں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو اس کی زبان اللہ کی تقدیر بن جاتی ہے۔ لسان الفقراء سیف الرحمن، فقیروں کی زبانیں رحمان کی تلواریں بن جاتی ہیں۔ اس کے بدن پہ جو کپڑا لگتا ہے نا، وہ کپڑا بھی برکتوں والا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے آئے خدمت اقدس میں، تو آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا قمیص لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ، القوا علی وجہ ابی، میرے بابا جان کے آنکھوں پہ، ان کے چہرے پہ رکھو۔ تو وقت کے بادشاہ تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام، بادشاہ مصر تھے، اگر چاہتے حکیم بھیجتے، طبیب بھیجتے، کوئی سونا بھیجتے، کوئی دوائی بھیجتے، کوئی حکمت کا کوئی نسخہ بھیجتے، نہیں، اپنے بدن کی پہنی ہوئی قمیص بھیجتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیروں ولیوں نبیوں میں کیا دیکھا ہے؟ ارے ہم تو کہتے ہیں ان کے بدن سے لگنے والا کپڑا بھی شفا دیتا ہے۔ سرم شریف میں قحط سالی ہو گئی، ہاں وبا کی بیماری آ گئی، وبا جس طرح یہاں پہ کرونا چل رہا تھا، اس طرح کی کوئی وبا آ گئی، لوگ گھر گھر سے جنازے اٹھا رہے تھے۔ لوگوں نے آ کر امام ربانی مجدد منور الف ثانی کی خدمت میں عرض کی، حضرت آپ کے شہر میں سرہند میں وبا آ گئی ہے، لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میری جوتی اٹھاؤ، اس کو سرہند کے تالاب میں پھینک دو اور شہر میں اعلان کر دو، جو اس تالاب کا پانی پیے گا اس کو شفا مل جائے گا۔
چوٹی مبارک، وہ نالین شریف جب پانی میں تلاؤ میں ڈالی گئی اور اس تلاؤ کا ایک چلو پانی کا جس کو پلاتے ہیں وہ تڑپ رہا ہے، لیکن پانی منہ سے لگتا ہے اٹھ بیٹھتا ہے۔ یہ جوتی کی بات نہیں، جوتی جس تالاب میں ہے اس تالاب کی بات نہیں، وہ پانی سے جو جوتی لگی اس پانی کی بھی بات نہیں۔ جوتی تو تالاب میں ایک کٹ پڑی ہوئی تھی نا، تالاب تو بڑا لمبا تھا، پانی سے جڑا ملا ہوا ہے، تو پورا پانی بھی ٹھہر ہوا چھپا ہوا۔ بیرتوا آج بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، لیکن آج سعودی حکومت نے اس کو باہر سے دیوار دے دی ہے، تالا لگا دیا ہے۔ وہاں پڑوس میں ایک ہمارا محبت والا تھا، اس نے کہا آؤ آپ کو آج اس کنویں کا میں دیدار کراتا ہوں۔ تو بیرتوا کتابوں میں تو پڑھا تھا، لیکن آنکھوں سے جا کر دیکھا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے اس پڑوس میں صرف ایک ہی کنواں ہے، پانی خالی ہے، پانی قابل استعمال نہیں، نہ اس کو ہم کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں، نہ کپڑے دھو سکتے ہیں، کھارا پانی ہے، نہ پی سکتے ہیں، نہ اسے کھانا پکا سکتے ہیں۔ میرے آقا گئے اور اس کنویں سے ایک پانی کا ڈول باہر نکلوایا اور آپ نے اس ڈول میں سے ایک چلو بھرا، منہ مبارک میں ڈالا اور کلی کر کے اس ڈول میں ڈالی اور ڈول کو اس کنویں میں ڈلوایا، تو وہ کنواں شہد جیسا میٹھا ہو گیا، نہ صرف میٹھا ہو گیا لیکن وہ شفا والا بن گیا۔ کسی کو پیٹ میں درد ہے، بیرتوا کا پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے، مرض جاتا رہتا ہے۔ کسی کو چمڑی کی بیماری ہے، کسی کو خارش کی بیماری ہے، میرے آقا کے منہ سے لگا ہوا پانی جو اس ڈول میں ڈالا گیا، ڈول کو پھر پلٹا گیا اس کنویں میں، پورا کنواں آج تک شفا رحمت اور برکت والا۔ عزیزان محترم، جس کو اللہ چنتا ہے اس کو رحمت عطا کرتا ہے اور اس کو علم عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا علم ہے جو کسی کتاب میں نہیں، کسی مکتب کسی مدرسے میں نہیں ملتا، جو اللہ اپنے ولیوں کو علم عطا کرتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میرے گھر کا اپنا واقعہ ہے، سنو گے؟ تھک تو نہیں گئے نا؟ آج پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، دل کرتا ہے آپ پورے رات بیٹھ جائیں، کیا اگر فجر تک بیٹھے تو بیٹھو گے؟ فجر تک ساتھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مرشد کریم، میرے والد کریم بھی ہیں، میرے مرشد بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، حضرت خواجہ محمد الہی بخش رحمۃ اللہ۔ ان کے استاد تھے، ان کا نام تھا مولانا محمد اسحاق۔ کئیوں غلام اللہ تھے، پورا تنجا سے پہ کئیوں غلام اللہ کا سنانا الحمد للہ کو، کئیوں غلام اللہ میں ان کا مدرسہ تھا۔ حضرت مولانا محمد اسحاق میرے بابا جان کے استاد تھے، بڑی چوٹی کے عالم تھے۔ ایک مرتبہ کوئی پڑوس کے لوگ آئے، ان کو کہا مولانا محمد اسحاق کو کہ نکاح پڑھنا ہے۔ مولوی صاحب گئے، نکاح پڑھ کے آ گئے، جس طرح علماء نکاح پڑھتے ہیں، نکاح پڑھ کے آ گئے۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس لڑکی جس کا نکاح پڑھا گیا نا، اس پر پہلے کوئی اور نکاح تھا، اب نکاح پہ نکاح ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب کو مسئلہ پتا نہیں تھا کہ یہ کوئی پھٹا چل رہا ہے، کوئی جھگڑا ہے، اس پر کوئی پہلے نکاح ہے۔ مولوی صاحب کو نکاح پڑھ کے آ گئے، تو وہ دوسری پارٹی جو تھی نا، وہ ڈاکٹر کے سیشن کورٹ میں چلے گئے کہ انہوں نے ہمارے جو نکاح پڑھا ہوا ہے اس پر دوسرا نکاح کیا ہے۔ جج کے پاس چلے گئے تو جج نے
मौलवी मोहम्मद साहब। तो उसने जिस बात को कहा कि समन निकालो, आइंदा पेशी पर मौलवी साहब को बुलाओ। अब अगली पेशी हुई, मौलवी साहब मोहम्मद साहब पेश हुए, तो जज था हिंदू बनिया। जज ने पूछा कि मौलवी साहब ये निकाह तुमने पढ़ा है? उसने कहा हाँ जी निकाह तो मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे मसले का मालूम नहीं था कि कोई झगड़ा है या पहले निकाह है। तो जज ने कहा कि हाँ तुम मौलवी को और सारा पता चल जाता, ये पता नहीं चलता कि निकाह पर निकाह। आइंदा पेशी में देखूंगा। मौलवी साहब भाग गए कि ये बड़ा जालिम है, काफिर है, ये पता नहीं मुझे दाढ़ी वाला देगा, मौलवी देखा, अब पता नहीं क्या सजा देगा। तो मौलाना मोहम्मद साहब के दिल में ख्याल आया कि किसी अल्लाह वाले के पास जाओ, वो दुआ मांगेगा, मुश्किल आसान हो जाएगी। किसी अल्लाह वाले के पास जाओ। पूछा कि भाई वो ऐसा मुस्तजाब दावत अल्लाह वाला हो। पता चला कि हैदराबाद शहर में लजपत रोड पर एक दुर्वेश बैठते हैं, मोहम्मद शाह उसका नाम है, ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकालते हैं वैसे हो जाता। बड़ा फासला दूर था खैरपुर शाह से। मौलवी साहब सफर में निकले, चलते सारा दिन सफर किया, हैदराबाद पहुंचे, आके देखा कि वही मस्त फकीर है, मस्त बोलो मस्त फकीर, वो फुटपाथ पे बैठा हुआ है, उसके बदन पर कपड़ा नहीं, बेलिबास बैठा है, उसकी मूंछें बड़ी थी, और वो जो दूध पिया ना, दही खाई, तो वो मूंछों पर वो दूध लगा हुआ था, मक्खियां उस पर बैठी हुई थी। मौलवी साहब ने जब दूर से देखा, ये है वो बच्चा, ये तो आप मांगेंगे जो मेरा केस पता होगा, या मुझे किसी ने गलत बता दिया। अब ये तो मांगेगा मेरा केस पता होगा, इसकी दुआ से, जिसको अपना पता नहीं। अब मौलवी साहब जो अकीदत लेकर आए थे ना, उसका जाहिर जो देखा तो मौलवी साहब का अकीदा टूट गया। उसने कहा ये तो पागल लगता है, ये तो कोई सफाई नहीं, और नंग कड़न बैठा हुआ है। तो ऐसे मौलवी साहब सोच रहे थे कि मेरा आना ही बेकार, खर्चा ही बेकार हो गया। तो वो मस्त जैसे गर्दन झुकाए बैठा था ना, ऐसे गर्दन उठाई और कहने लगे मौलवी साहब इधर तो आओ, मुझे जोर लगाओ। इसको कैसे पता चला कि मैं मौलवी हूं? चलो दाढ़ी वाला हर कोई मौलवी है, दाढ़ी वाला को मौलवी कहते हैं, चाहे मुझे दाढ़ी देखे मौलवी का है, लेकिन ये बोलता है मुझे जोर दो। अब जोर दूंगा, इसके पांव दबाऊंगा, ये तो बेलिबास बैठा है और किसी की शर्म का देखना गुनाह है। अब मैं कैसे करीब जाऊं? आलम तो थे ना, अब सोच रहे थे कि मैं इसके करीब कैसे जाऊं, इसकी पांव कैसे दबाऊं, तो ये शर्म का देखूंगा, गुनाह होगा। तो फिर गर्दन उठाई और कहने लगा हाँ निकाह पर निकाह पढ़ना सवाब है, बाकी फकीर के पांव दबाना गुनाह। ये वो इल्म है जो अल्लाह अपने बंदों को सिखाता है। अब मौलवी साहब ने सोचा कि बाकी ये तो पहुंचा हुआ बंदा है, इसको कैसे पता चला मैं निकाह पढ़ के आया हूं, मैं मौलवी हूं, इसको कैसे पता चला? लगता है साहिब कश में मौलवी साहब करीब आया और हाथ दबाने लगा, तो फकीर ने सर ऊपर उठाया, कहा मौलवी उठो, सेवन जाओ, मखदूम बसरुद्दीन के पास जाओ, उसको बोलो वो तेरा काम करेगा। तो मौलवी साहब ने कहा कि हज़रत मैं बड़े दूर से आया हूँ, बड़ा सफर करके आया हूँ, मुझे डर खाओ नहीं, दुआ मांगो मेरा केस पता हो जाए। तो दुर्वेश ने कहा उठते हो या नहीं उठते? अब मस्तों के साथ मजाक नहीं किया जाता। कलंदर हज गोयत की में गोयत, और कलंदर जो कहता है वो देख कर बोलता है, और जो ज़ुबान से लफ्ज़ निकालता है वो लफ्ज़ होकर रहते हैं। मौलवी साहब आलिम थे, समझ गए कि मस्त है, इसको अभी ज्यादा कहना नहीं तो पता नहीं क्या लफ्ज़ निकल जाए। उधर से उठे, सेवन शरीफ आए, कहते मुझे थकावट भी बहुत हुई, भूख भी बहुत लगी, प्यास बहुत लगी, दिल में सोच रहा था कि आज अगर 2 रोटियां हो और मक्खन के 2
دبے وہ مکھن کے سارے کھا لو، اتنی بھوک رہی ہے۔ جب سیون شہید پہنچا تو دیکھا ایک درویشدار ہے، پوچھا کون ہے؟ بولا یہی مخدوم بصر الدین ہے۔ تو ابھی بات نہیں بتائی، ابھی اپنا حال نہیں بتایا، تو حضرت مخدوم بصر الدین نے مولوی صاحب کو گھر سے پکڑا اور ایک کٹیا میں لے گئے۔ بولا مولوی صاحب یہاں دیکھو، اس کو بٹھا کے خود گھر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، 2 میٹھی روٹیاں بھی تھی اور 2 مکھن کے ڈلے بھی رکھے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے میں نے آدھی روٹی کھائی تو پیٹ بھر گیا، تھوڑا سا مکھن کھایا پیٹ بھر گیا، اتنا زیادہ میٹھا اور زیادہ چکنائی چلتی نہیں اندر، تو بولا کہ تھوڑا سا کھایا تو پیٹ بھر گیا، تو کہنے لگا کھاؤ نا، سارے راستے میں کہتے آ رہے تھے 2 روٹیاں کھا جاؤ، 2 روٹیاں کھا جاؤ، مکھن کھا جاؤ۔ بولا حضرت مکھن کھا لیا، روٹیاں کھا لیا، خدا کے لیے دعا مانگو میری کیس سے جان چھوٹے، یہ ہندو کافر جج ہے، پتہ نہیں مجھے کیا سزا دے گا۔ تو دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، التجا نہیں کی، یوں کیا میری طرف دیکھے، ہاتھ کو ایسے جھٹکا، جاؤ مولوی، یہ دفعہ تمہیں معافی دیتے ہیں، آئندہ ایسے نہیں کر۔ سبحان اللہ۔ اس طرح جاؤ مولوی، اس طرح معافی دیتے ہیں، آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ مولوی صاحب نے کہا میں نے تو توبہ کی، اس بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب واپس لوٹا، 3-4 دن کے بعد پیشی ہوئی، جب حاضری ہوئی تو وہ جو پٹے والا تھا اس نے پکارا کہ مولوی محمد صاحب حاضر ہو جائے۔ مولوی صاحب گئے، جج نے دیکھا، پھر فائل کو دیکھا، مولوی صاحب کو دیکھا، فائل کو دیکھا، مولوی صاحب کو دیکھا، اس طرح ہاتھ جھٹکتے بجائے جاؤ مولوی، یہ دفعہ تمہیں معافی ہے، آئندہ ایسے ججمنٹ کے وہی الفاظ۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا علم ہے؟ کہنے لگا مخدوم بصر الدین، کہنے لگا اس حیدرآباد والے کو بھی جانتا ہوں، خود سے کام نہیں ہوا، میری طرف ترخا دیا ہے اس نے۔ اب اس وقت میں تو نہ موبائل تھی، نہ کوئی یہ مواصلاتی رابطہ تھا، یہ علم کون سا تھا؟ وہ تو فٹ پاتھ میں بیٹھا ہوا مرد ہے، یہ سیون شریف کے گلیوں میں چلنے والا ثابت ہے، وہ مجذوب ہے۔ یہ کون سا علم ہے جس کے لیے قرآن نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ رحمت ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ اپنے دوستوں کو اپنی طرف سے عطا فرما دے۔ یہ اللہ والے دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے لینے کا چاہیے سب کچھ۔ در فیض حق بند جب تھا نہ اب تک، ولیوں کی جھولی میں اب بھی یہ سب کچھ۔ ولیوں کی جھولی میں اب بھی یہ سب کچھ۔ مولانا اشرف علی تھانوی، جس کو دیوبندی حضرات اپنا حکیم الامت مانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، اپنی تصانیف میں، خود اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو اولاد نہیں ہوتی تھی تو ایک مست کے پاس گئے۔ بولو، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ مست کے پاس گئے، مست کو کہا میری ماں گئی مست کے پاس، میرا ماموں میری ماں کو لے کر مست کے پاس گیا۔ ہمیں شریف کے کمرے لگانے والوں ذرا اپنے گھر کی بھی تو خبر لیا ہے۔ تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ماموں جان میری امی جان کو
اس کے الفاظ کی برکت ہے۔ عزیزان گرامی، تو اللہ نے فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا، انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت بھی عطا کی اور اپنے طرف سے علم بھی عطا کیا۔ تو اولیاء کرام کے اندر یہ دو صفات ہوتی ہے، ایک ان کو خصوصی رحمت ملتی ہے۔ رحمت یہ ہے کہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے، یہ اس رحمت کا رنگ ہے، یہ اس رحمت کا رنگ ہے۔ میرے دوستو، اب قرآن مجید کے اندر حضرت حسین علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب یروشلم سے گزرے، شہر ٹوٹا ہوا، چھتیں پھٹی ہوئی، شکستہ حال دیواریں دیکھی، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ تعالیٰ سے عرض کی میرے مولا یہ شہر اجڑ گیا، ویران ہو گیا، اس کو کیسے زندہ کرے گا، کیسے دوبارہ آباد کرے گا؟ تو فماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال کے لیے موت مسلط کر دی۔ پھر جب اٹھایا تو دیکھا شہر آباد پڑا ہے، محلات بنے ہوئے ہیں، اور جس گدھے پر حضرت عزیر سوار تھے نا، وہ گدھا مٹی میں گل سڑ کر پائمال ہو گئے، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا کھانا گرم گرم تھا، 100 سال گزر کے کھانا گرم تھا، اس میں سے بھاپ نکل گئی، اور گدھا 100 سال میں جل گیا، سڑ گیا۔ میرے رب کی قدرت ہے، ایک ہی وقت ہے، کسی کے لیے سکیڑ کے سکڑا دے، کسی کے لیے 100 سال تک لمبا کر دے۔ کھانے کے لیے وہ لمحے گزرے ہیں کہ کھانا ٹھنڈا نہیں ہوا، اور گدھے کے لیے 100 سال ہو گئے کہ اس کی ہڈیاں، چمڑی، اس کے بال تک مٹی میں گل گئے۔ اب کہنے لگے کہ میری سواری تو ختم ہو گئی، مر گئی، تو اللہ نے فرمایا وانظر الی العظام، توجہ ہے میری طرف، یہ قرآن ہے، وانظر، یہ میرے پیارے نظر کر، انظر، نظر کر، یہ جو گدھا گل گیا سڑ گیا ہے نا، وانظر، اس کو نظر کر، دیکھ، تیری نظر ہوتی میری قدرت ہوتی۔ کہتے ہیں نا ولیوں کی نظر میں کمال ہوتا ہے۔ مولانا تھانوی نے لکھا ہے، اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک ولی تھے مصر میں، حضرت ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ، ولی تھے، وہ مسجد میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، گھر والی آئی، اس نے کہا کہ بیٹے کو سکرات لگی ہوئی ہے، بیٹا مرنے کے قریب ہے، چلو کوئی دعا مانگو۔ تو فقیر نے کہا بیٹا اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ بلا لیتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ تو گھر والی نے رو کے کہا کہ تیرا دل تو رب سے لگا ہوا ہے، میرا تو یہی ایک بیٹا ہے، میرا بیٹا مر گیا تو میں تو زندہ مر جاؤں گی، چلو اللہ کے لیے دعا مانگو۔ جب حضرت اٹھے گھر میں آئے، دیکھے اسرائیل اس کے سینے پہ بیٹھا ہے، اس کے پاؤں سے سانس قبض ہو چکی ہے، سانسوں کا آخری لمحہ باقی بچا ہے۔ حضرت ابو العباس نے دیکھا اب دعا مانگوں گا تو اسرائیل کو اس کا سانس نکال کے لے چکا ہوگا، اب دعا کی کا وقت نہیں ہے، تو ولی نے سر یوں دیکھا، بولو نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ نگاہ ہے۔ آپ نے دیکھا دعا مانگنے کا وقت نہیں، اگر دعا مانگوں گا تو اسرائیل کو سانس قبض کر چکا ہوگا۔ اب سر پر دیکھا، نگاہ اٹھائی اور اسرائیل کو فرمایا تقیا اسرائیل ان حکم موتی قد
نسخ اسرائیل ہٹ جاؤ اس کے موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. اسرائیل تو یوں تو نہیں آتے نا, اسرائیل اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں نا. اب وہ جو حکم لے کر آئے ہیں قانون تک سانس نکل چکی ہے لیکن ولی کی نظر اٹھتی ہے. اسرائیل کو پتہ نہیں چلا اس کے موت کا حکم منسوخ ہو گیا. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ولی کی نظر کا کمال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن فرماتا ہے منظر اے میرے پیاروں سے نظر کر, یہ جو ہڈیاں مٹی میں گل کر پوسیدہ ہو چکی ہیں, منظر الالجسام میں ان پوسیدہ ہڈیوں کی طرف نظر کرو, تمہاری نظر ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کئی فنکشدھا, دیکھو کس طرح ہم ان کو ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں. ثم نکسوہا لحما, تم نظر کرو ہم اس ہڈیوں پر گوشت چڑھائیں گے, گوشت پر کھال چڑھائیں گے, تم نظر کرتے جاؤ کام ہم کرتے جاؤ. بولو یہ اللہ والوں کی نظر ہے. حضرت میرا نے پیر دستگیر سبحان. شیخ علی ہے کہ بیمار ہو گئے, آپ اس کی عیادت کے لیے گئے, نماز کا وقت ہو گیا, میرے مرشد غوث اعظم وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو وہاں پر کھجور کے سوکھے درخت, علی حیدری کے گھر میں سوکھے کھجور کے سوکھے تنے تھے, درخت سوکھ گئے تھے. میرے غوث اعظم نے یوں نگاہ اٹھائی تو وہ سوکھے درخت ہرے بھرے ہو گئے اور بے وقت کے میوے اور پھل بھی لگ گئے. نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر, تو ہوشوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, تو جاؤ ان اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھو, ان اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھو. توجہ ہے میری طرف. دیکھیں صحبتیں تین قسم کی ہیں. کتنے قسم کی؟ دنیا میں 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں خزاں کی معنی, دوسرے ہوتے ہیں دوا کی معنی, تیسرے ہوتے ہیں دا یعنی بیماری کی معنی. توجہ سے. ایک دوست ہوتے ہیں خزاں کی معنی, خزاں سے انسان بچ نہیں سکتا, خزاں کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہوتی. تو یہ اللہ والوں کی سنگت, اللہ والوں کی دوستی, یہ غذا کی مدد. جس طرح آپ کو غذا کی ضرورت ہے نا, غذا کے بغیر جسم نہیں زندہ رہ سکتا, اس طرح اللہ والوں کی صحبت یہ غذا کی مدد. ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو روحانیت کی غذا ملے گی, اعمال صالحہ کی غذا ملے گی, دل زندہ ہوگا, عشق خدا پیدا ہوگا, عشق مصطفیٰ نصیب ہوگا, آخرت یاد نصیب ہوگی, آخرت کی اعمال صالحہ نصیب ہوں گے. یہ غذا ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت. اور دوسرے ہیں دوا کی معنی, یہ ہے علماء. دوا کی ضرورت روز بروز نہیں پڑتی لیکن پڑتی ضرور ہے. دوا کی ضرورت ضرور کبھی نہ کبھی ضرورت پڑتی ہے. تو علماء کی صحبت, علماء کی محفل, علماء کی کچہری میں بیٹھنا یہ دوا کی مانند ہے. یہ ہمارے مرضوں کا علاج علماء کرتے ہیں, یہ ہماری دوا ہے علماء کی کچہری میں بیٹھنا. اور غافل اور جاہل لوگوں کی صحبت یہ بیماری کی مانند ہے.
बीमारी कोई चाहता नहीं लेकिन गले में पड़ जाती है। बोलो, बीमारी कोई चाहता नहीं लेकिन लग जाती है। तो बुरे यार कभी गले में पड़ जाते हैं, बुरे यार कभी गले में पड़ जाते हैं। जब गले में पड़ते हैं तो ये बीमारी की मानंद होते हैं, इसमें नुकसान ही नुकसान होता है, घाटा ही घाटा होता है। तो दोस्तों, जाहिल गाफिलों की सोबत से दूर हो जाओ, अल्लाह वालों की सोबत में बैठो, सालिहों की संगत में बैठो, उनकी सोबत में जाओ जिनकी सोबत के लिए कुरान को तरगीब दे रहा है। ये ऐसी सोबत है कि जिसमें हजरत मूसा को भी जरूरत पड़ती है, हजरत खिज़र को भी, हजरत यूसुफ बिन नून को भी जाने की जरूरत पड़ती है। कुछ वक्त ऐसे भी होते हैं कि मेरे दोस्तों, हजरत इमाम आज़म हो लेकिन उसको भी इमाम जाफर सादिक की सोबत की जरूरत पड़ती है। हजरत इमाम शाफई हो लेकिन शैबान राई की सोबत की जरूरत पड़ जाती है। सुभान अल्लाह। इमाम ग़ज़ाली हो लेकिन अबू अली फ़ारमंदी की सोबत की जरूरत पड़ जाती है। तो जाओ, अपने जिंदगी का वतीरा बना लो, अल्लाह वालों की सोबत में बैठो, सालिहीन की संगत में बैठो, बुरी सोबत से बचो, काफिरों और जाहिलों की संगत से बचो। नेक लोगों की सोबत में बैठोगे, सोबते सालिह तुरा सालिह कुनत, सोबते तालिह तुरा तालिह कुनत। अच्छों की सोबत तुम्हें अच्छा बना देगी, बुरों की सोबत तुम्हें बुरा बना देगी। वो दरिया में एक किश्ती जा रही थी और एक लकड़ी जा रही थी। लकड़ी डूब जाए, कभी ऊपर कभी नीचे, और बेड़ी कर रही थी, उसमें लोग भी थे, सामान भी था, तैरती हुई जा रही थी। तो उस लकड़ी ने किश्ती से बोला कि किश्ती, तू भी लकड़ी मैं भी लकड़ी, मैं खुद नहीं तैर सकती, मैं खुद डूब रही हूँ, तू और को भी तैराते जा रही है, ये क्या फर्क है? तो किश्ती ने कहा कि लकड़ी, तू भी लकड़ी है, मैं भी लकड़ी हूँ, लेकिन फर्क इतना है कि मुझे कारीगर के हाथ लगे, किसी कारीगर ने मुझे बनाया है, किश्ती की सूरत दी है। अब मैं खुद भी तैरती हूँ और हजारों को भी तैरा के मंजिल पे पहुंचा देती हूँ। तो मेरे दोस्तों, हम भी उस लकड़ी की मानंद है। अगर किसी अल्लाह वाले के हाथ लग जाएंगे, किसी कामिल मुर्शिद के हाथ लग जाएंगे, तो ये धरती भरी हुई है अल्लाह वालों से। ये धरती खाली न हुई थी न होगी, क़यामत तक अल्लाह के वली होते रहेंगे। मेरे दोस्तों, किसी अल्लाह वाले की सोबत में जाओ, और निशानी ये है कि अकीदत अहले सुन्नत हो। अली उसको कहते हैं जिसका अकीदा अहले सुन्नत हो और जिसका सिलसिला प्यारे नबी के साथ तक जुड़ा हुआ हो, और जिसकी सोबत में बैठने से अल्लाह याद आता है, जिसकी ज़ियारत करने से, जिसके चेहरे को देखने से अल्लाह याद आता है। ये वली की निशानी है। जिसके चेहरे को देखो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। ऐसे अल्लाह वालों की सोबत में बैठो, बुरी सोबतों से बचो, नेक बन जाओ, साले बन जाओ, अल्लाह राजी, उसका हबीब राजी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबकी ये हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए, और जिन भाइयों ने ये महफिल सजाई है अल्लाह उनको शादो आबाद करे। खुसूसन हमारे हकीम साहब, अल्लाह ताला इसके इल्म में, अमल में, इज्जत में, औलाद में, हयात में, रोजी में बरकतें अता फरमाए। जो भी इस महफिल में शरीक हुए हैं अल्लाह ताला सबको मदीने वाले आका के दर सलाम अलैका या रसूल सलाम
والروح علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. इंशाअल्लाह आप शायद दुआ फरमाएंगे, कोशिश करें बदनस्मी ना हो, कोशिश करें बदनस्मी ना हो, कुछ पीछे पीछे हो जाए। दुआ के बाद इंशाअल्लाह लंगर का इत्माम है तो ऊपर की तरफ जो है वो आप सब दुआ तशरीफ ले जाएगा और थोड़ा सा कोशिश करें पीछे पीछे हो जाए, आगे लड़के आ रहे हैं थोड़ा सा पीछे हो जाए ताकि हमारे मेहमान हैं थोड़ा सा पीछे हो जाए और दुआ के फौरन बाद जो है वो लंगर के लिए ऊपर तशरीफ ले जाइएगा। पीछे पीछे हो जाए, जरा सा मेहरबानी करें, पीछे हो जाए, मेहरबानी करें, धक्के मत लगाइए। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा वक़अ या वासिअल करम। या अल्लाह इस सारी जमात पे रहम व करम, हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हम सबको मदीना तैयबा की हाजिरी अता फरमा। या अल्लाह जो मुश्किल में उनकी मुश्किलातें आसान कर, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जो बेरोजगार है उनको कुशादा रोजगार अता फरमा, जो बे औलाद है उनको साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो दिल में तमन्नाएं लिए बैठे हैं सबके दिलों की तमन्नाएं पूरी फरमा। अपने हबीब का दीदार अता कर, हुजूर के दर की हाजिरी नसीब कर। अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।